أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نحل کی آیت نمبر 99 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں پر جو آخری اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی، آپ کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کو، اور اس میں بیان ہے ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ تو اس میں چونکہ ہر قسم کا بیان ہے، پھر جو یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یا جس طرح ایسے عقیدے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مکمل نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو مکمل ہوئی تبھی جب ہر چیز کا اس میں بیان ہوگا، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے فرما برداروں کے لیے۔ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یامر بالعدل، حکم کرتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا۔ ابھی عدل اور احسان کے برعکس جو بھی عمل ہے وہ فسادی عمل ہوگا، وہ برا عمل ہوگا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ یہ ان کا عذاب بڑھایا جائے گا کیونکہ وہ تھے فساد کرتے۔ تو جو عدل اور احسان کا ایک یہ درجہ ہے، جو احسان اور عدل کے درجے سے ہٹ کر عمل ہوگا تو وہ فساد میں جائے گا، لازمی بات ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہ کہ آؤ جو قریبی ہیں ان کے پاس، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا، یہ تو پیچھے تو وہ تھا جن کا حکم دیا کہ یہ عمل کرو، اور منع کس سے فرمایا؟ فحاشت سے اور منکرات، یعنی کہ ہر اس چیز منکر سے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ کام کیا جائے، اس چیز سے انکاری ہو جانا، ہٹ جانا، یہ منکرات میں آ جائے گا۔ تو ہر اس منکرات سے، اور بغاوت، سرکشی، ہر قسم کی سرکشی سے اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ تو ابھی یہ دیکھیں، 3 چیزوں میں اللہ پاک نے 3 باتوں میں پورا انکاری کس چیز سے ہے، منع کس چیز سے ہے، سارا بیان فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ پھر کوئی کہے کہ قرآن میں مکمل بیان نہیں ہے، تو سمجھنے سے باہر ہے بات۔ اللہ پاک نے جب 3 لفظوں میں پورا قرآن بیان فرما دیا، اور اس کی تفسیر پھر قرآن میں فرمائی، یہ نہیں کہ صرف 3 ہی لفظ رکھے، پورے قرآن میں پھر تفسیر بھی ہے۔ الحمدللہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم تو پہنچا چکے ہیں تمہارے پاس کتاب اور تفصیل کر چکے ہیں اس کی اپنے علم سے۔ یہ تو اللہ کا علم سے اس کی تفصیل ہو چکی ہے، تو لہذا پھر بھی نہ کوئی مانے تو پھر یہ اسی کی وہ کم عقلی ہے اور کم بختی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں تاکہ تم یاد رکھو۔
یہ نصیحت اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کو بلا دیں آپ یا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو، یہ نصیحت اسی لیے کی گئی ہے تاکہ اس کو یاد رکھیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور ساتھ ہی فرمایا پورا کرو اللہ کے وعدوں کو، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کر لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور مت قطع کرو اپنے اس یقین کو، اپنا اس ایمان کو بعد اس کے پکا کرنے کے، یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے ایمان دے دیا، پکا کر لیا کہ ہاں بھائی بس میرا یہ قول ہے، میری یہ بات ہوگی، یہ آپ کا ایمان ہو گیا، آپ نے یقیناً بات کہہ دی کہ یہ اس طرح ہوگا، میں اس طرح کروں گا، پکا کر دیا، پھر اس کو توڑیں تو یہ بات، یہ عمل اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ اسی طرح جب ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ سردار مکہ کے سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی چھوڑ دو یہ چیزیں، منع کرنے کی کوشش کی ان کو، نبی علیہ السلام کو اس توحید سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک میری بات مان لو، میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ایک بات، وہ کون سی بڑی بات ہے، آپ بولو کیا بات، ہم فوری مانیں گے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بس اتنی سی بات مان لو، اور لازم بات ہے محمد رسول اللہ، وہ تو ساتھ ہی تھے، لیکن جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بس وہ اتنی سی بات، وہ بولتے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ ابھی یہ اتنی سی بات وہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں پورا کیا مقصد، کیونکہ اس سے وہ عہد بن جاتا تھا، یہ کہنے سے مکمل اللہ کی فرما برداری کے نیچے آنا، وہ عہد ہو جاتا۔ آج اگر کوئی بندہ شہادت، جس طرح ہم شہادت اکثریت لوگ شہادت دیتے ہیں، تو وہ جب شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ الہ جب وہ ہے تو ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو فرما برداری میں پھر آپ پورے نہ اتریں تو یہ آپ کی بد زبانی ہوگی، آپ اپنے عہد سے پھر گئے، تو لہٰذا عہد سے پھرنے والوں کی کیا کیا سزائیں ہیں، اللہ پاک ان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو اپنے عہدوں سے ہٹتے ہیں، یہ ہم شروع میں بھی پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی۔ تو لہذا اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی اللہ پاک نے ہمیشہ نصیحت فرمائی، اور جو عہدوں کو توڑتے ہیں ان کو اللہ پاک نے گمراہ کیا۔ تو اس لیے اپنے عہدوں کا پورا پاس رکھیں اور سوچ سمجھ کر ان کو مطلب پورا کریں، کیونکہ ان سے آپ کو منع کیا گیا ہے ان کو توڑنے سے۔ تو فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جب کہ تم بنا چکے ہو، یعنی کہ تم نے عہد کیا اور جب کہ تم اوپر بنا چکے ہو اللہ کو اس کے اوپر ضامن، عہد بھی کر لیا اور اللہ کو ضامن بھی بنا دیا، پھر اس کو پورا کرو، توڑو مت۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم فعل کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، اور نہ ہو اس کی طرح جس نے قطع کر دیا اپنے سوت کو، جو سوت جس طرح کاٹتے ہیں سوت کو، پرانے دوروں میں دھاگا بنانے کے لیے، ڈور بنانے کے لیے وہ سوت کاٹا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی طرح مت ہو جو جس نے توڑ دیا اس سوت کو جو اس نے کاٹا بنایا تھا بعد اس کے پکا کرنے کے، انکثن ادھیڑ دیا، تتخذون ایمانکم دخلا، کہ تم بناؤ، کہ تم پکڑو اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو، بہانہ بینکم آپس میں، ان
تکون امتن ہیا اربا من امتن، تاکہ یعنی کہ اپنے ایمان کو تم اس چیز کا بہانہ بنانا شروع کر دو کہ ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کے بڑھنے کے لیے اپنا جھوٹا ایمان، ایک تو ہو گیا سچا ایمان تو لازمی بات ہے آپ سچے ہیں، ایک ہے جھوٹا ایمان کے دعوے داری کر دینا، قسم اٹھا لینا جھوٹی، ہاں بھائی میں یقین میں اللہ کے اوپر ایمان میں یہ کر رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہو، کسی کی زمین کو دھوکے سے اپنے اندر قبضے میں کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہو، تو لہذا اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع فرما دی، اس طرح مت کیجیے، اس طرح اس سے یہی ہے وہ مراد ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے یقین رکھا تھا پھر آپ نے وہ توڑ دیا، یعنی کہ وہ آپ ان دنیاوی چیزوں کی خاطر آپ نے اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ دیا اور ایمان کو صرف ان چیزوں کے لیے رکھ دیا، تو لہذا آپ نے وہ جو سود کاتا تھا وہ ختم کر دیا۔ تو فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے تم کو، جانچتا ہے تم کو اس سے، یعنی کہ یہ جو عمل ہے اس سے اللہ کی ذات جانچ فرماتی، دیکھتا ہے اللہ کی ذات کہ کون بندہ اس طرح کرتا ہے، اپنے ایمان کو بہانہ بناتا ہے لوگوں سے بڑھنے کے لیے، اور سچا ایمان والا کون ہے، اللہ پاک ان چیزوں سے جانچتا ہے انسانوں کو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تاکہ واضح کر دے اللہ پاک تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ تم تھے اختلاف کرتے، یعنی کہ یہ جو سارے عمل ہیں یہ قیامت والے دن پھر واضح بھی اللہ پاک فرما دے گا، جو کچھ اختلاف تھے، اللہ پاک نے تو اپنی کتاب میں ہر چیز نازل فرما دی، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا وہ بھی بیان فرما دیا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اور پھر بھی اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو قیامت کا دن اس لیے مقرر ہے تاکہ وہ اس میں فیصلہ کر دیا جائے اختلافات کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو کر دیتا ایک ہی امت، وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک رستے کے اوپر لگا سکتا تھا، وہ ایک ہی رو پر چلے جاتے، جس طرح کتنے فرشتے ہیں، کتنے اور مثال کے طور پر ہم جانور بھی دیکھتے ہیں جو اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جماعتیں ہوتی ہیں باقاعدہ، تو اللہ چاہتا تو ہم سب کو بھی ایک ہی طرف کر دیتا، ہم سب ایک ہی طرف جا رہے ہوتے، لیکن یہ اللہ پاک کی مرضی، اللہ پاک نے ہم کو وہ قوت دی چوائس کی، تو لہٰذا اسی کے اوپر پھر وہ قیامت والے دن پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پوچھا جائے گا جو کچھ تم تھے عمل کرتے، یعنی کہ اسی لیے اللہ پاک نے یہ سارا نظام رکھا، نہیں تو اللہ پاک چاہتا تو سب کو ایک ہی کر دیتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، اور اب بھی کسی کے اللہ کے لیے کون مشکل، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَّمُوا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک نے فرمایا اور نہ پکڑو اپنے یقین کو بہانہ آپس میں، یعنی کہ اپنے جو آپ کے اپنے بیچ کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں پھسلانے کے لیے قدم بعد پکا ہونے کے، یعنی کہ ایمان کو بناؤ تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ ڈما ڈول ہو جائے، اس کو جو ہے نا وہ بندہ پکا ایمان والا تھا، اس کو یقین آپ اپنے جھوٹے ایمان سے، آپ جھوٹی قسم سے یا جھوٹے دعوے داری سے اس کا وہ یقین ختم کر دیں، وہ ایمان میں پکا تھا لیکن وہ بس وہ پیچھے ہٹ جائے بیچارہ، وہ زبان سے پورا نہیں آ رہا، یا مطلب وہ بول نہیں سکتا جس طرح آپ زبان میں اللہ پاک نے آپ کو تیزی دی ہے، تو آپ اس کے پیروں کو ڈما ڈول کر دیں اس ایمان اور اس یقین کے اوپر سے، اور روک دیں اس کو رستے سے، تو لہٰذا اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر لازمی بات اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے وہ عذاب ہوگا بڑا، یعنی کہ وہ
چکھنے میں اس کو برائی کا اور اس کو روکنے کی وجہ سے سیدھے رستے سے. تو فرمایا ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو اللہ کے وعدوں کو تھوڑے سے فائدے میں. یعنی کہ اللہ سے عہد کر دیا آپ نے، جس طرح ایمان کا دعوے دار ہو گئے، اللہ سے عہد کر دیا کہ ہاں اللہ ہم آپ کی بندگی کریں گے، ہم آپ کی غلامی کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں. پھر کوئی دنیاوی کوئی مقصد ایسا آ گیا جس کے لیے آپ نے وہ جو عہد تھا اس میں پیچھے ہٹ گئے، اور وہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی حکم کو مطلب وہ مد نظر نہ رکھا، تو اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا اس طرح مت کریں، مت بیچیں. انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو، اگر تم جانو تو وہ چیز بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. ما عندکم ینفد، جو اس کے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما عند اللہ باقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یعنی کہ یہ جو دنیاوی میں چیز جو بھی آپ خریدو گے وہ تو عارضی سی چیز ہوگی. پیسے بھی ہوں گے تو وہ عارضی سی چیز ہوگی، زمین بھی ہوگی تو وہ عارضی سی چیز ہوگی، کوئی بھی چیز جو بھی ہو آپ اس کے عوض میں لیں گے وہ عارضی سی چیز ہے. یا شہرت ہے یا دولت ہے یا عزت ہے آپ کی، جو تھوڑی سی کوئی 10 بندے کہہ دیں گے ہاں بھائی یہ بندہ بڑا صحیح ہے، وہ کو تھوڑی سی عزت مل جائے گی، بعد میں شاید وہی بندے کہنا شروع کر دیں گے یہ برا ہے. تو یہ تو ایک عارضی سی چیز ہے. جو بھی اس میں سے آپ کو آپ کے یعنی کہ اللہ سے وعدے کے سے ہٹ کر جو آپ لیں گے وہ عارضی دنیاوی فائدہ ہے جو بھی ہے. تو لہٰذا وہ تو ختم ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ اس لیے بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جزا دے ہم ان کو جو صبر کرتے ہیں. یعنی کہ جو ایک تو وہ ہو گئے جو بیچ دیا ہے جنہوں نے، ان کے لیے تو لازم بات ہے پھر وہ انہوں نے پیچھے فرما دیا کہ وہ ان کے لیے وہ برے بدلہ ہے. لازم بات ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کے اوپر نہیں چلے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا. لیکن وہ جو دوسرے جو صبر کرتے رہے اور یعنی کہ اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کے پورے اپنے آپ کو کاربند رکھتے رہے، صبر میں رہے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اچھا ہے اجر بدلہ ان کا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل کرے اچھا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن. یہ شرط ہے مومن ہو، مرد و عورت ہو یہ کوئی بات نہیں، ہو مومن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پھر زندہ رکھیں گے. اللہ پاک نے فرمایا پاکیزہ زندگی سے. یہ زندگی میں یہ دنیا کی زندگی اس کی جو ہوگی وہ پاکیزہ زندگی ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو جزا دیں گے، اجر دیں گے اس کا اچھا جو وہ تھا عمل کرتا. یہ زندگی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور یہ آخرت کی بھی زندگی ہو سکتی ہے. اس میں دونوں چیزیں، دونوں زندگیاں، یعنی کہ یہ اللہ پاک کے وعدے میں آ گئی بات کہ جو بندہ اس طرح کرے گا، عمل صالح رکھے گا، مومن ہوگا، تو اللہ پاک اس کو اچھی زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی، اور اس کو بدلہ دے گا بہت اچھا جو وہ عمل کرتا تھا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب پڑھنا شروع کرو تم قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے. یہ دیکھیں اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں کہ قرآن کے پڑھنے میں آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے. یعنی کہ شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کریں اللہ سے کہ اللہ آپ کو پناہ میں رکھے شیطان مردود سے. تو یہ حکم ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ تو لکھی ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھا ہوتا. یہ کوئی ایک اس طرح کی کوئی ہوگا ایک اعلیٰ قرآن جس کے کسی شروع میں وغیرہ، یعنی کہ بالکل ہی شروعات کے جو
پنے ہیں اس میں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہو، لیکن اکثریت میں یہ چیز نہیں پاتے ہیں. تو لہذا اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ یہ عمل کریں. تو اس لیے ہم جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم جب پڑھیں اور آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی اس کو تاکہ اس کا فائدے میں آئیں اور آپ بھی تاکہ اس کو دل میں پڑھیں. تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ پاک نے یہ اس کا ساتھ ہی فرما دیا کہ بے شک اس کا نہیں ہے زور اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. ان کے اوپر اس کا زور نہیں. جو ایمان میں پکے ہیں اور اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں ان کے اوپر اس مردود کا زور نہیں چلتا انشاءاللہ. انما سلطان ہو بے شک اس کا جو زور ہے وہ ہے علی الذین یتولونہ جو اس کو دوست بناتے ہیں. اس کا زور ان ہی لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون اور جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں یعنی کہ اس کو شریک بھی بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی شرک کرتے ہیں. جو وہ بول رہا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اس کی مان رہے ہوتے ہیں یہ شرک ہے. پیچھے ہم قرآن میں سورہ انعام میں یہ بات پڑھ کر آئے اگر آپ نے ان کی مان لی تو آپ نے بھی شرک کر دیا. تو یہ بھی شرک ہے کہ اگر آپ شیطان کی بات مان لیں جہاں وہ جو وہ عمل آپ لازمی بات ہے وہ کیا عمل کہتا ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بنایا تو اس نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ وہ عمل کرے کہ جو اللہ پاک نے کہا تھا کہ نہ کرے. بس اس کی تو یہی بات ہے کہ وہ آپ کو فحاشت منکرات اور آپ اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا علم نہیں. یہ قرآن میں بھی بیان ہے یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہٹنے کا وہ آپ کو عمل کرتا ہے کہ منکر کریں انکاری کریں آپ اللہ کے حکم جو اللہ پاک نے آپ کو حکم کیا ہے اس سے آپ ہٹیں. یہ اس کی کوشش ہے. تو آپ کسی بھی اللہ کے حکم سے جب جان بوجھ کر ہٹتے ہیں اس کی سن کر ہٹتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ چیز منع فرمائی اس کے باوجود بھی وہ عمل کر رہے ہیں وہ شیطان کی مان کر تو یہی شرک ہے. تو لہذا فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا آيَةً مَا كَانَ آيَاتٍ اور جب ہم بدلتے ہیں نشانی اس جگہ سے دوسری نشانی کے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے نازل فرمایا ہے. قالوا کہتے ہیں لوگ یعنی کہ وہ جو منکرین تھے وہ کہتے تھے انما انت مفترم کہ تو یہ اپنی طرف سے گڑھ لایا. یہ نبی علیہ السلام کے اوپر وہ تو متلاتے تھے. جب اللہ پاک کوئی آیت بدل دیتے تو وہ بولتے تھے آپ اپنی طرف سے بنا لاتے ہو. تو فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ان میں سے اللہ پاک نے فرمایا وہ نہیں علم نہیں رکھتے جانتے نہیں. وہ قل فرما دیجئے نزلہ روح القدس سے نازل ہوا ہے یہ روح القدس کے ذریعے سے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ. یعنی کہ روح القدس جو تھے وہ روح القدس میں نے ان کے بیان کیا. روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کئی لوگوں نے یہ روح القدس کو جبرائیل علیہ السلام بنایا ہے لیکن یہ بات قرآن کے بالکل برابر نہیں آتی. جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اور روح القدس جو ہے یہ ایک اللہ کا امر ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے کرم سے وہ لے کر آپ کے نازل ہوئے ہیں بالبینات لیثبت. اللہ پاک نے فرمایا بالحق کے لیثبت حق کے ساتھ تاکہ وہ ثابت رکھے الذین آمنوا وہدن وبشرا للمسلمین یا تاکہ وہ ثابت رکھے ان کو جو ایمان والے ہیں اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے
فرما برداروں کے لیے۔ یہی بات پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے اسی تقریر کے شروع میں بھی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس کا نازل ہونے کی یہاں بھی جو وجہ بیان فرمائی، تاکہ اس سے ثابت رکھے مومنوں کو سیدھے راستے کے اوپر لازم بات ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سکھا جاتا ہے ایک انسان۔ لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی وہذا لسان عربی مبین۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زبان جس کی طرف یہ چیز مطلب کرتے ہیں کہ وہ سکھا جاتا ہے، جس کی طرف یہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو عجمی زبان کا ہے، یعنی کہ جس کی طرف یہ نبی علیہ السلام کی بنسبت کہا کرتے تھے کہ یہ کو بندہ آ جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، وہ جس کی طرف کہتے تھے اس کی زبان جو تھی وہ عربی زبان نہیں تھی بلکہ عجمی زبان تھی۔ تو اللہ پاک نے یہی بیان ان کو فرمایا کہ یہ جس کی طرف بنسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو ہے، وہ منسوب جس کی طرف کرتے ہیں وہ اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ تو واضح عربی زبان میں کلام ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں پر، یعنی کہ اللہ پاک کی نشانی ہے، پھر بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ لا یہدی، اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا ان کو، اور ان کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک افطار کرتے ہیں جھوٹ وہی جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے اوپر، اللہ کی آیتوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے وہی جھوٹ اللہ کے اوپر باندھتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو واضح بیان فرمایا ہے، جھوٹے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر افطار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کے اوپر نہیں یقین رکھتے وہی یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ منہ زبانی وہ اللہ کے آیتوں کے دعوے دار بھی ہوں کہ ہم مانتے ہیں، وہ اس کے دعوے دار ہوں، لیکن حقیقت ان کی یہ ہے اللہ پاک نے جو بیان فرمائی۔ تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور بے شک یہی ہیں جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی انکاری ہو جائے اللہ کا بعد ایمان کے، الا من اکرہا، مگر وہ کہ جو ناپسندیدگی سے ہو، یعنی کہ زبردستی کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا اطمینان میں ہو ایمان سے، یعنی کہ ایک بندہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو انکاری ہو جائے بعد ایمان کے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو انکاری ہو رہا ہے ایمان کا صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر کوئی زبردستی کی جا رہی ہے یا ناپسندیدگی سے کسی وجہ سے وہ مطلب وہ ایسا بیان دینے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ ہاں بھائی میں ایمان والا نہیں، معاذ اللہ، وہ اس طرح کا، یعنی کہ وہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے صرف مجبوری کی حالت میں یا کسی سختی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ انکاری ہے اگر اللہ کی اس آیتوں کا، یعنی کہ ایمان کا انکاری ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، یعنی کہ صدرًا، یعنی کہ وہ جو دل کھول کے کرے کفر، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس کے اوپر غضبناک ہوا اللہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ہے بڑا عذاب۔ اگر تو ایک بندے نے مجبوری کی حالت میں کہہ دیا تو اللہ پاک اس کے اوپر غضب نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہی اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ پاک تو اسی کے اوپر غضبناک ہوگا جو دل کھول کر کفر کرے گا اور ایمان کو، یعنی کہ کفر کرے گا اللہ کا ایمان کے بعد، تو اللہ پاک اس کے اوپر پھر اللہ پاک عذاب و عظیم اس کے لیے بڑا تیار ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرات، یہ اس لیے کہ اس نے پسند کیا، چاہا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. اس کے ساتھ یعنی کہ اس بندے کے ساتھ عذاب کا معاملہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آگے رکھ لیا آخرت کے بدلے میں. تو ایسوں کو اللہ پاک پھر ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ کافرین کو، ایسی کافرین کو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ہیں جن کے اوپر مہر کر دیتا ہے اللہ پاک ان کے دلوں کے اوپر، وسمعہم وابصارہم، اور ان کی سماعت کے اوپر، ان کی بصارت کے اوپر، واولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں جو غفلت میں ہیں. پیچھے اللہ پاک نے یہی 3 نعمتیں گنی تھی کہ شکر گزاری، تو یہاں اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا یہ دوسری بات میں کہ ان کے اوپر اللہ پاک مہر فرما دیتا ہے. کیوں مہر فرما دیتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے بدلے میں. تو اللہ پاک ان کے ساتھ یہ عمل فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اگر اس کے بعد اگر کسی کو دنیا مل بھی جاتی ہے تو اس کو کیا ملا؟ اس کو دنیا میں تو اللہ پاک نے یہ غضب، اللہ کے غضب میں تو وہ شکار ہو گیا، اور اس کے دل کے اوپر، کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. پھر اس کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ تو صرف اس کی سوچ میں فائدہ ہے. ساتھ ہی فرمایا اولئک الذین، فرمایا لا جرم انہم فی الآخرات هم الخاسرون، نہیں ہے شک اس میں کہ وہ آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا. ساتھ ہی فرمایا بے شک آپ کا رب ان کے لیے جو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ جانچے گئے، پھر جہاد کیا، پھر جوہد کی کوشش کی اور صبر کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی کہ اگر ایک بندہ اپنی حالت کو سدھار لیتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے، اور بعد اس فتنے میں پڑنے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے اور اپنی حالت کو دوبارہ سدھار لیتا ہے، تو اللہ پاک بے شک غفور الرحیم ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہ، جس دن ہر نفس آئے گا بحث کرنے اپنے نفس کے بارے میں، یعنی کہ اس اوپر نفس کے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دے دیا جائے گا بدلہ، لوٹا دیا جائے گا بدلہ اس کو، ہر نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیے ہوں گے، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں بھی لفظ توفا آیا ہے، لوٹایا جائے گا. تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ پاک مثال بیان فرماتا ہے اس بستی کی جو تھی امن میں اور اطمینان میں. یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ، آتا تھا اس کے پاس رزق وسیع ہر طرف سے، یعنی کہ کھلا رزق آتا تھا اس کو ہر طرف سے. فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّہِ، تو اس نے انکاری کی، کفر کیا اللہ کی نعمت کا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ پاک نے چکھا دیا اس کو لباس پہنا کر بھوک کا اور خوف کا، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ یہ اس کے عمل کی سزا اللہ پاک نے ان کو دی کہ پہلے تو وہ مطمئن تھے، وہ بستی تھی، مطمئن تھی، رزق بھی اس کو وسیع آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی کفران کیا. تو اللہ پاک نے اس کو پھر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس وجہ سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور آ چکے ہیں رسول تم میں سے، ان میں سے. اللہ پاک نے فرمایا اور آئے تھے ان میں سے رسول، انہی میں سے، تو جھٹلایا انہوں نے انہیں. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو آ کر پکڑ لیا پھر ان کو، یعنی کہ وہ جو بستی پیچھے گزری جس کا ذکر تھا، ان کو عذاب نے، اللہ پاک نے فرمایا پھر آ کر پکڑ لیا ان کو عذاب نے، اور وہ تھے ظالم.
یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کیونکہ ان کو اللہ پاک نے اپنی نعمت دی تھی اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے جو چیز دیکھنا جو حلال کر دی وہ اللہ کی نعمت ہے، جو حرام کر دی یہ اللہ پاک کا مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے برائی کو ہم سے دور کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو مطلب اللہ کی وہ حرام کو کے علاوہ جو حلال اللہ پاک نے کیا ان کو اپنے اوپر حرام کر دے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی انکاری ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ پاک نے فرمایا پس کھاؤ جو رزق دیا اللہ پاک نے تم کو حلال اور پاکیزہ۔ یہ اللہ کا دیا ہوا جو چیز جو اللہ پاک نے حلال کر دیا ہے وہ حلال اس لیے ہے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے، حلال و پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کے نعمت کا شکر کرو کہ وہ اللہ پاک نے آپ کے لیے وہی چیز حرام کی جو بری تھی، حلال کر دی وہ جو حلال جو اچھی تھی، تو لہٰذا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکر کرو اور کھاؤ ان کو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی ہو غلامی کرتے۔ ابھی حرام کیا حلال کیا یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر مردار، کوئی بھی مردہ چیز، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو بھی دیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے لیے جو کسی کو دیا گیا ہو۔ ابھی ان چیزوں میں یہ جانور ایک آیا ہے وہ ہے سور، باقی کوئی جانور نہیں۔ اسی طرح ہم سورہ انعام بھی پڑھ کر آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا جو میری طرف وہی آتی ہے، مگر وہ یہ کہ وہ کوئی مردار ہو، یہی وہ چیزیں اس میں بھی فرمائی، یا بہتا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ گندگی ہے، اور یا کوئی اور فسق والی چیز ہو جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کوئی چیز دینی، تو باقی سب چیزیں حلال کر دی گئی۔ جہاں بھی یہی فرمایا یہی چار چیزیں حرام۔ فمن اضطر، ہاں جو کوئی انتہا تک پہنچ جائے، یعنی کہ بھوک کی انتہا تک پہنچ جائے، غیر باغن ولا عادن، نہ تو وہ باغی ہو اور نہ ہی یعنی کہ نہ تو وہ سرکش ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا اللہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر وہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے تو پھر اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ وہ مجبوری کی حالت میں تھوڑا سا اگر اس میں سے کھا لیتا ہے تو اللہ پاک مہربانی فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور فرمایا ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہا کرو لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، مت کہہ دیا کرو جو آ جائے تمہاری زبان کے اوپر جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے ٹھپے مت پکڑو، حلال اور حرام تمہاری زبان کے اوپر جو آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ حلال کیا ہے اللہ پاک نے بیان فرما دیا اپنی کتاب میں، پیچھے فرما دیا۔ حرام کیا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے کتاب بھیج دی، اس میں جو حلال فرما دیا وہ حلال، جو حرام فرما دیا وہ حرام، اور جو جس کا ذکر نہیں وہ سب معاف۔ تو لازم بات ہے اللہ پاک نے حرام کیا حلال کیا فرما دیا قرآن میں۔ تو اللہ پاک نے ساتھ ہی منع فرما دیا کہ اپنی زبانوں کے اوپر جو بھی تمہارے اوپر آ جائے جھوٹ مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حرام لتفتروا علی اللہ کذبا، تاکہ باندھنا شروع کر دو اوپر اللہ کے جھوٹ، یعنی کہ اپنی طرف سے جھوٹ باندھنا شروع کر دو۔ اللہ نے ایک چیز کو حلال نہیں کیا آپ کے اوپر حرام، آپ اس کو حلال کر دو۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا آپ اپنے اوپر حرام کر دو، تو یہ جھوٹ ہے جو آپ اپنی زبانوں سے باندھ رہے ہو۔ تو لہذا اس طرح کے عمل اللہ پاک نے منع فرمایا مت کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ کذبا لا یفلحون، بے شک جو لوگ افطار کرتے ہیں باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ وہ نہیں فلاح پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فائدہ ہے اس کا تھوڑا سا لیکن ان کے لیے پھر عذاب ہے دردناک۔ یہ یعنی کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فائدہ تھوڑا سا دنیا میں فائدہ لے لیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو یہودی تھے حرام کیا تھا ہم نے ان کے اوپر وہ جو ہم پڑھ کر سنا چکے ہیں تمہیں اس سے پہلے، جس طرح پیچھے آ چکا ہے یہودیوں کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھی ہمارے لیے وہ حلال کر دی گئیں الحمدللہ، تو ہم ان کو کھا سکتے ہیں۔
ما ظلمناہم، اور اللہ پاک نے جو ان کے اوپر حرام کیا تھا، یہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ان کی ظلم کی وجہ سے پیاری پیاری چیزیں بھی، کھانے والی چیزیں جو ان میں مطلب بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں وغیرہ، وہ حرام کر دی گئی تھی. جس طرح ناخن والے جانور تھے، جس طرح ہم سورہ انعام میں پڑھ کر آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم. اللہ پاک نے فرمایا پھر بے شک رب آپ کا ان کے لیے جو عمل کر بیٹھے برا جہالت سے، یہاں آگے بات جہالت سے برا عمل کر بیٹھے، پھر تابو ہو جائیں، پھر توبہ کر لیں اور بعد میں اس کی اصلاح کر لیں اپنی، تو بے شک آپ کا رب جو ہے اس کے بعد غفور و رحیم، بخشنے والا میں رحم فرمانے والا. تو یعنی کہ وہی بات ہے جو جہالت میں ہو جائے. اگر گناہ آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو اللہ پاک اس میں سخت پکڑ بھی پکڑ سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی مرضی ہے معاف کرے نہ کرے. تو لہٰذا بچنا چاہیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے نہ ہو کہیں، تاکہ وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک کی نافرمانی کی ایک نافرمانی کی سزا آدم علیہ السلام کو ملی تھی. آج کتنوں کی حکوموں کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تھی ایک امت جو قانت، جو اطاعت میں تھی، مطیع تھی اللہ کی، حنیفاً ایک طرف کے ہو کر، اور نہیں تھی وہ مشرکین میں سے، وہ یعنی کہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ ایک طرف کے اللہ کے ہو کر مطیع تھے اللہ کے. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو چنا تھا اور ہدایت ان کو دی تھی سیدھے راستے کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو ان کے پاس لائے تھے دنیا میں بھی اچھائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. یہ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں، تو وہ بے شک اسی طرح ہے. اسی طرح انشاءاللہ قیامت میں وہ صالحین میں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی اتباع کیجئے ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کے ہو رہے تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی کہ پھر آپ کی طرف بھی وہی یہی کی گئی کہ آپ بھی کس کی اتباع کیجئے، ملت ابراہیمی کی. یہ جو جانوروں کے پیچھے حرام اور حلال کی باتیں آئیں، یہ ملت ابراہیمی میں یہی چیزیں تھیں. یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا ہے، اگر آپ تورات پڑھیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو جانور ہوئے تھے اس وقت سے یہ چیزیں شروعات ہوئی تھی. تو لہذا فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہم نے بنایا تھا ہفتے کو اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. ابھی یہ ہفتے والا دن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں منع نہیں ہوا تھا، یہ اس کے بعد منع کیا گیا تھا. یہ تورات میں منع کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت. تو اس وجہ سے اس کی ہمارے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے. تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یوم القیامت، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تم میں قیامت والے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو کچھ تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. یہ فیصلے کس دن ہوں گے؟ قیامت والے دن. قیامت کے دن سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں، قیامت والے دن فیصلے کی بات ہمیشہ قرآن میں آتی ہے. تو فرمایا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تو پکاریے آپ طرف رستے اللہ اپنے رب کے سمجھداری سے اور نصیحت سے، اچھی نصیحت سے، اور اچھی نصیحت سے، خالی نصیحت نہیں، اچھی نصیحت سے پکاریے اور سمجھداری سے اللہ کے رستے کی طرف پکاریے. یہ دیکھیں اللہ پاک نے تبلیغ کا طریقہ بیان فرمایا، یعنی کہ تبلیغ آپ جب کسی کو کریں اس میں ایک حکمت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حکمت سے بات کریں
اگر ایک بندہ جاہل ہے تو آپ اس کے ساتھ جاہلانہ رویہ مت اختیار کریں، بلکہ حکمت ہمیشہ رکھیں. اور دوسرے کہ اس کو نصیحت کریں، اچھی نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ اگر وہ تھوڑا بھی باشعور ہوا تو وہ اچھی نصیحت کو سمجھ جائے گا. تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کیجئے ان سے اچھی بحث کا قرآن میں ذکر منع نہیں ہے، بلکہ ضرور کیجئے لیکن اچھے طریقے سے، مباصرت کیجئے، اصلاح کے لیے. آپ کا ہمیشہ مشن جو اس میں ہونا چاہیے وہ نیک ہو، اچھا ہے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے اس کو بھی جو گمراہ ہوا ہے اس کے راستے سے. وهو عالم بالمهتدین، اور وہ جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر وہ پھر جائیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر اگر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اسی کی طرح جتنا اس نے، یعنی کہ آپ سے، یعنی کہ اگر آپ مباشرت کوئی ایسی بحث میں کوئی ایسا موضوع ہو جاتا ہے جس میں وہ بندہ آپ کے اوپر زیادتی کر جاتا ہے تو آپ اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. والا ان صبرتم، اور اگر تم صبر کرو، وہ خیر للصابرین، اور وہ بہتر ہے صبر کرنے والے کو. لازم بات ہے اگر آپ اس ایسے کسی موقع کے اوپر کوئی بندہ زیادتی میں آ گیا ہے اور وہ زیادتی بھی کر گیا ہے تو آپ اس کے باوجود بھی اگر صبر کر گئے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے اور بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو لہٰذا فرمایا وَاصْبِرُوا، اور ساتھ ہی فرما دیا صبر ہی کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں آپ صبر کر سکتے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے ہی صبر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا صبر کی دعا بھی اللہ سے ہی کرنی چاہیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ غمزدہ ہوئیے اور نہ ہی گھٹن کیجئے ان کے ان مکروں سے جو وہ یہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ جو چالیں کرتے ہیں ان سے آپ اس طرح مت ہوجئے، غم بھی مت کیجئے اور گھٹن بھی مت کیجئے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری بھی کرتے ہیں اور جو احسان بھی کرتے ہیں، یعنی کہ احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ. تو الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی پیاری تعلیم اپنی کتاب میں ہمارے لیے نازل فرما دی، جس میں اپنی پوری مکمل واضحات سے کیا کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے، کیا کیا چیز ہم کو منع ہے، ہر چیز کا بیان فرما دیا. تو یہ ہمارے لیے اگر پھر بھی کافی نہ ہو بات تو پھر اللہ سے بڑھ کر کس کی بات کافی ہو سکتی ہے؟ تو پھر تو لازم بات ہے گمراہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو لہٰذا الحمدللہ اللہ پاک نے ہم پر اپنا احسان فرما دیا، اپنی نعمتیں ہمارے لیے پوری فرما دی. ابھی ہم کو اللہ کی نعمتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کا شکر گزاری کرنا چاہیے، اور اس کو نہ مان کر اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو پھر اللہ کے غضب میں وہ داخلہ ہو جائے گا. اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں. تو لہذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ نحل پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے سورہ اسراء کی شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.